انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا، جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں ہے، اور خاص طور پر یہ کہ حضرت آدم کی اولاد نے اپنی نسل کو آگے کیسے بڑھایا۔ تو آئیے آج کی اس وضاحت میں ہم ایک ایسے جواب کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی عام عقیدے کو آپ کہہ لیں گے چیلنج کرتا ہے، اور ایک بہت گہری دینی حقیقت ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے جو اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ اور سوال یہ ہے، وہ بڑا سوال جس نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، آخر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی کیسے؟ یہ صرف کوئی تاریخ کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری اخلاقی اور دینی سمجھ پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، ایک خیال تو بہت عام ہے جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ بھئی انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں نے آپس میں ہی شادیاں کر لیں۔ لیکن کیا بات واقعی اتنی سیدھی ہے؟ کیونکہ ایک اور نقطہ نظر بھی ہے جو اس سوچ کو بالکل ہی چیلنج کرتا ہے، اور اس کی ساری بنیاد اللہ کی پاکیزگی کے تصور پر ہے۔ اب ہم اس بحث کے بالکل مرکز میں آتے ہیں اور ایک ایسا زاویہ دیکھتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، جو اس پورے مسئلے پر ایک بالکل ہی مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ یہ بیان ایک بنیادی دینی اصول ہمارے سامنے رکھتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کا منصوبہ پاکیزگی پر مبنی ہے، اور یہ نظریہ اس بات کو سوچنا بھی ناممکن بنا دیتا ہے کہ انسانیت کی اتنی مقدس نسل کی بنیاد کسی ممنوعہ یا حرام کام پر رکھی گئی ہو۔ اور یہ دلیل یہی نہیں رکتی، بلکہ آگے بڑھتی ہے۔ یہاں سارا زور اللہ کی لامحدود قدرت پر ہے۔ یہ سوچنا کہ وہ اپنی ہی مخلوق کے لیے ایک پاکیزہ اور حلال یعنی جائز راستہ نہیں بنا سکتا تھا، یہ تو اس کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ تو اب آئیے اس عام عقیدے کا براہ راست مقابلہ کرتے ہیں اس دینی نقطہ نظر سے، اور دیکھتے ہیں کہ دلائل کیا کہتے ہیں۔ یہاں دونوں نظریات کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ایک ایسا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ایک انسانی ضرورت تھی، مجبوری تھی، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا نظریہ ہے جو اللہ کی پاکیزگی اور اس کی لامحدود قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ صرف دو الگ کہانیاں نہیں، بلکہ دنیا کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں۔ اب ذرا اس دلیل کی گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اور جانور میں وہ بنیادی فرق کیا ہے جو دراصل اس ساری بحث کی بنیاد ہے۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن انتہائی گہری بات ہے جو پوری بحث کا رخ موڑ دیتی ہے۔ پہلا انسان کوئی جانور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو صرف ایک حیاتیاتی وجود کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسانوں کو خاص صفات دی گئی ہیں جو انہیں جانوروں سے بلند کرتی ہیں، جیسے علم، فضل اور نبوت جیسی روحانی ذمہ داریاں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے انسانوں پر الہی قوانین کا ایک بالکل مختلف نظام لاگو ہوتا ہے۔ اور جب اس فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہی۔ سیدھی سی بات ہے، انسانی اخلاقیات کے اصول جانوروں کی دنیا سے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر ایسا کیا جائے تو یہ انسانیت کے منفرد مقام اور اس کے الہی مقصد کی توہین ہے۔ تو اب ہم اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس کے حتمی اور لازوال اصول تک پہنچتے ہیں، ایک ایسا اصول جو وقت اور حالات سے بالکل بالاتر ہے۔ یہ بیان کائنات میں ایک الہی ترتیب اور ایک تسلسل کے تصور کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ جو چیز شروع میں حلال تھی وہ ہمیشہ حلال رہے گی، اور جو حرام تھی وہ ہمیشہ حرام رہے گی۔